ابتدا میں اپنے سامعین کو ایک خطرے سے آگاہ فرما رہے ہیں اور ان کو خبردار فرما رہے ہیں، تنبیہ فرما رہے ہیں۔ الا خبردار، فلا ترجعوا بعد ضلالا، تم میرے بعد گمراہی میں مت پڑ جانا۔ لا یضربوا بعضکم رکاب بعض، اور ایک دوسرے کی گردنیں اڑانا شروع نہ کر دینا۔ اس ایک جملے میں نبی علیہ السلام گمراہی کی نسبت کس چیز کی طرف کر رہے ہیں؟ لڑائی جھگڑے کی طرف، مار کٹائی کی طرف، قتل و غارت کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اندر اور مسلمانوں کے درمیان جو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے ہیں، اس پر ایمان لانے والے ہیں، کسی طور پر بھی آپ نے پسند نہیں فرمایا کہ ان کے درمیان کسی طرح کا کوئی قتل و قتال ہو، ان کے درمیان کسی طرح کی کوئی لڑائی جھگڑا ہو، یہ ایک دوسروں کی گردنوں کو اڑانا شروع کر دیں۔ اسی لیے اس خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کر کے ارشاد فرمایا، الا خبردار، فلا ترجعوا بعد ضلالا، تم میرے بعد گمراہی میں پھر مبتلا نہ ہو جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، اس وقت گمراہی کا، اندھیرے کا، ضلالت کا یہ عالم تھا کہ قبائل آپس میں سال ہا سال تک لڑتے رہتے تھے، اور لڑائی ایسی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی، نسلیں برباد ہو جایا کرتی تھیں، نسلیں قتل و غارت کا شکار ہو جایا کرتی تھیں، اور لڑائی کا سلسلہ 1 2 4 سال نہیں، بعض اوقات تو آدھی صدی 50 سال تک لڑائی کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام سے اور کلمہ توحید و رسالت کے ساتھ ان لڑنے والوں کو، ان کو آپس میں جھگڑنے والوں کو ایسا شیر و شکر کر دیا، آپس میں ایسا اتحاد اور آپس میں ایسی یگانگت، بھائی چارہ اور محبت پیدا کر دی کہ اب ان کے درمیان اسلام کی پہچان کے علاوہ کوئی دوسری پہچان کوئی ترجیح نہیں رکھتی تھی۔ اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو مدینہ کے اندر بھی قبیلہ اوس اور خزرج کی آپس میں اختلاف نظر آئے گا، آپ کو قریش کے قبائل میں آپس میں اختلاف نظر آئے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہترین حکمت عملی کے ذریعے سے، اپنے بہترین تبلیغ کے ذریعے سے اور ان کو سمجھانے کے ذریعے سے ان قبائل کو جو صدیوں سے ایک دوسرے کے دشمن سے آپس میں اس طرح سے شیر و شکر کر دیا، آپس میں اس طرح سے ایک کر دیا کہ وہاں پر لڑائی کا، اختلاف کا نام و نشان مٹ گیا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی ایک محنت تھی، نبی علیہ السلام کی ایک کوشش تھی۔ اسی لیے اللہ رب العزت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے 5 نام گنوائے، انا محمد و انا احمد، اسی ناموں میں سے ایک آپ نے نام اپنا بتلایا تھا، وَأَنَا الْمَاحِيُّ، اور میں مٹانے والا ہوں، اور جس کی تشریح آپ نے خود ہی اس طرح فرمائی، یَمْحُ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ، اللہ میرے ہاتھوں سے کفر کو مٹا دے گا۔ تو گمراہی اسی چیز کا نام ہے، گمراہی آپس میں لڑنے جھگڑنے کا نام ہے، بلا وجہ ناحق ایک دوسرے کا خون بہانا، ایک دوسرے کے اوپر اپنی تلواروں کو تان لینا اور ناحق کسی کو قتل کرنا، یہ گمراہی ہے۔ اور نبی علیہ السلام تنبیہاً الا خبردار، اس طرح سے ارشاد فرما کر متنبہ فرما رہے ہیں، خبردار فرما رہے ہیں کہ تم نے دوبارہ اس گمراہی کے راستے پہ نہیں چلنا جو تم صدیوں سے آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے، اب تم نے ایک بن کے رہنا ہے، اور تمہاری پہچان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے
کہ مجھے تم میں 3 باتوں کا خوف ہے۔ نمبر 1 تمہارے آپس کے اختلاف کا، تمہارے آپس کے لڑائی جھگڑے کا۔ نمبر 2 کہ تمہارے اوپر شریر ترین لوگ حکمران مسلط کر دیے جائیں، شرارت بھڑکانے والے شریر لوگ تم پہ مسلط کر دیے جائیں۔ اور تیسرا ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ جب ایسی حالت ہو جائے کہ تم آپس میں لڑنے جھگڑنے پر اس طرح سے ڈٹ جاؤ، مائل ہو جاؤ، اور نمبر 2 تمہارے اوپر حکمران بھی ایسے مسلط کر دیے جائیں جو شرائر میں سے ہوں، جو شریر لوگوں میں سے ہوں، پھر تم اپنے رب سے دعا بھی کرو گے، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ لڑائی جھگڑا ایسا معاملہ ہے کہ جس سے رحمتیں اٹھ جاتی ہیں، برکتیں اٹھ جاتی ہیں، اختلافات کی وجہ سے نحوست آتی ہے، اختلافات کی وجہ سے بے برکتی آتی ہے، اللہ کی جو رحمت ہے وہ ہٹا دی جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے یہودی تھے، بڑے عالم تھے یہودیوں کے، مسلمان ہوئے۔ جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے بلوائیوں نے، باغیوں نے یہ مطالبہ رکھا ان کے سامنے، کو شہید کرنے کے لیے بلوائیوں نے، باغیوں نے یہ مطالبہ رکھا ان کے سامنے کہ آپ یہ خلافت چھوڑ دیں، آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں، تو حضرت عثمان غنی نے انکار کر دیا، انکار ان کا بنتا تھا۔ تو اس وقت جب حضرت عثمان غنی کے گھر کا گھیرا تنگ کر دیا گیا اور آپ چاہتے تو اپنے لوگوں کو حکم دے سکتے تھے کہ ان کا مقابلہ کرو، لیکن آپ نے پسند نہیں فرمایا کہ مدینہ طیبہ میں خون خرابہ ہو، میرے حبیب کے شہر میں، میرے نبی کے شہر میں خون خرابہ ہو۔ آپ نے پسند نہیں فرمایا، شہادت کا جام تو نوش فرما لیا لیکن خون خرابہ پسند نہیں فرمایا۔ تو عبداللہ ابن اسلام نے جب یہ حالات دیکھے تو آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ یہ کام مت کرو۔ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آئے ہیں، اللہ کی رحمت کے فرشتوں نے مدینہ طیبہ پر گھیرا رکھا ہوا ہے، اس کو اللہ کی رحمت سے ڈھانپ لیا گیا ہے اس شہر کو۔ اگر تم نے آج یہ کام کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون نہ حق بہایا، یہ رحمت کے فرشتے ناراض ہو کر مدینہ طیبہ سے رخصت ہو جائیں گے۔ تو لڑائی بہت بڑا فتنہ ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا، یہ بہت بڑی گمراہی ہے جس کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ بھی فرمایا ہے۔ الا خبردار فلا ترجعوا بعدی ضلالا، میرے بعد گمراہی میں مبتلا نہ ہو جانا، یضرب بعضکم رقاب بعض، تم ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے لگ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے، اس اختلاف، لڑائی جھگڑے، مار کٹائی، خون خرابے سے پناہ دے، جیسے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں منع بھی فرمایا۔ اگلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمائی، فمن كانت عنده امانة فليؤديها الى من ائتمنه عليها، جس شخص کے پاس کسی نے کوئی امانت رکھوائی ہے وہ اس کو اس کے حوالے کر دے۔ امانت جو آپ کے پاس رکھوائی گئی ہے، آپ کو ایک سمجھدار آدمی، ایک امین شخص، امانت دار شخص سمجھ کے آپ کے حوالے کسی نے کوئی چیز آپ کو امانت کے طور پہ رکھوائی ہے، کوئی پیسے دیے ہیں، کوئی چیز نقد کے علاوہ رکھوا دی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی امانت ہے اس تک واپس پہنچا دو، کیونکہ حق یہی بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے متعدد بار امانت کے حوالے سے، امانت داری کے حوالے سے، دیانتداری کے حوالے سے مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے، مسلمانوں کو تعلیم دی ہے کہ امانت دار کو، جو امین ہے، جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے، وہ ان لوگوں تک ان کا امانت کا حق پہنچائے۔ اور آپ نے اسی لیے ارشاد فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے، وہ بندہ ایمان والا ہی نہیں ہے جو امانت دار نہیں ہے۔
کہ جو لوگوں کی امانتوں میں خیانت کرتا ہے، جو دیانت کے برخلاف کام کرتا ہے، اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں جو پہچان تھی وہ کیا تھی؟ امین اور صادق کی۔ آپ صادق بھی کہلاتے تھے، آپ امین بھی کہلاتے تھے، کیونکہ آپ قول کے سچے تھے اور عمل کے امانت دار تھے۔ تو نبی علیہ السلام اپنی امت کو خطبہ حجۃ الوداع میں یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں، فَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةً فَلْيُؤَدِّهَا إِلَىٰ مَنِ ائْتَمَنَ عَلَيْهَا، پس جس کے پاس کوئی کسی کی امانت ہے اس کو چاہیے کہ وہ امانت اس کو واپس لوٹا دے۔ اگلی بات نبی علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمائی، أَيُّهَا النَّاسُ كُلُّ مُسْلِمٍ أَخُو الْمُسْلِمِ وَإِنَّ الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ۔ بڑی بات، بہت بڑی بات۔ آپ فرماتے ہیں اے لوگوں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِخْوَةٌ، اور بے شک سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ وہ ہماری پہچان ہے، یہ وہ ہماری شناخت ہے جو ہمیں ہر قسم کے تعصب سے آزاد کر دیتی ہے، ہر قسم کی برتری سے آزاد کر دیتی ہے، ہر طرح کے رنگ و نسل سے آزاد کر دیتی ہے، ہر قسم کی تفریق سے آزاد کر دیتی ہے، ہر طرح کی سرحدوں کی پابندی سے آزاد کر دیتی ہے، ہر طرح کی زبان سے، ثقافت سے آزاد کر دیتی ہے، کیونکہ ہم سب کی ایک پہچان ہے، وہ ہے مسلمان ہونا، وہ ہے اسلام والا ہونا۔ اور اسی کی طرف نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کیا؟ اے لوگوں سن لو، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مخاطب کن کو کیا؟ ساری دنیا والوں۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں سن لو تم سارے کے سارے، یہ مسلمانوں کا آپس میں بھائی بھائی کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ سامنے مخاطبین جن سے آپ خطاب فرما رہے ہیں، جن سے آپ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، وہ تو مسلمان ہیں، وہ تو مومن ہیں، وہ مسلم ہیں، لیکن آپ یا ایھا الناس کے ساتھ ساری دنیا کو آگاہ کر رہے ہیں کہ تم ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے اخوت کے رشتے سے جدا نہیں کر سکتے، ان کو بھائی چارے کے رشتے سے جدا نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ مگر کیا کہتے ہیں، سیاپا یہ ہے کہ ہم نے اس پہچان کو ثانوی حیثیت دے دی، کہیں پر تیسری حیثیت دے دی، ہم نے اپنی اس پہچان کو تیسرے، دوسرے، چوتھے درجے میں رکھا، ہم نے اپنی برادری کو، اپنے قبیلے کو، اپنی زبان کو، اپنے رنگ کو، اپنی نسل کو زیادہ پہچان والا بنا لیا۔ نبی علیہ السلام کی ایک محنت ہے ان جاہلیت کی رسومات کو ختم کرنے کے لیے، ان جہالت کی باتوں کو ختم کرنے کے لیے۔ جہالت میں شرک ہے، جہالت میں ظلم ہے، جہالت میں بربریت ہے، جہالت میں کسی کا حق مارنا ہے، جہالت میں نسل، برادری اور قبیلے کا ظلم ہے، جہالت میں آپس میں خام خواہ ناحق لڑائی جھگڑا، خون خرابہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری ایک محنت ہے 23 سال کی، اس 23 سال کا محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ آج جاہلیت کے سارے جو امور ہیں، سارے جو معاملات ہیں، سارے جو غلط باتیں ہیں، جہلانہ رسومات ہیں، جہلانہ عادات ہیں، جہلانہ عبادات ہیں، جہلانہ عقائد ہیں، ان سب کو میرے پاؤں تلے آج رون دیا گیا ہے۔ اور بطور مثال دو باتوں کو ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے فرمایا وَالدِّمَاءُ الجَّاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، جو جاہلیت کے خون خرابے چل رہے تھے، میں نے اس کو بھی مارنا ہے، اس نے میرے بھائی کو مارا ہوا ہے، میں نے ابھی اس سے بدلہ لینا ہے، اس نے میرے بھتیجے کا قتل کیا ہوا ہے، میں نے اس قبیلے سے بدلہ لینا ہے، اس نے میرے قبیلے کے ساتھ یہ کام کیا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا بھی ختم، آج کے دن سب ختم، جاہلیت کے سارے خون ختم، کوئی جاہلیت کے خون کا آپس میں ایک دوسرے سے آپ مطالبہ نہیں کریں، کوئی کسی دوسرے سے اس بنیاد پر کہ فلاں چچا، فلاں تایا، فلاں ماما، فلاں بھتیجا، فلاں قبیلے کا فرد میرا مارا گیا ہے، میں آج اس کا جب تک بدلہ نہیں لوں گا میری روح کو چین و سکون نہیں ملے گا۔ آپ فرماتے ہیں وَالدِّمَاءُ الجَّاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، کہ یہ جاہلیت کے خون ہے یہ بھی ختم۔ آج ایک لکیر کھینچی جا رہی ہے
کہ پچھلے سارے معاملات ختم، وہ جاہلیت کے معاملات تھے، وہ ظلم و بربریت کے معاملات تھے، ان کو ختم کر دیا گیا، اور پھر بطور مثال اپنے گھر سے بات شروع کی، اپنے قبیلے سے بات شروع کی، اپنے خاندان سے بات شروع کی۔ فرماتے ہیں وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٌ أَزَعُ مِن دِمَائِنَا، پہلا خون ہمارے خونوں میں سے میں معاف کرتا ہوں ربیہ بن حارث کا خون، جو ان کے قبیلے کا ایک شخص تھا، دوسرے قبیلے کے بندے نے قتل کیا ہوا تھا، اور قریش والے بدلہ کا حق رکھتے تھے، لیکن جب آپ نے فرما دیا کہ جو جہالت میں ہو چکا وہ ختم، تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے ایک فرد ربیہ بن حارث کے خون کو معاف کرتا ہوں، وہ ختم ہو گیا، اور کیونکہ اس کو قبیلہ حذیل والوں نے قتل کیا ہوا تھا، اب انہوں نے بدلہ لینا تھا کن سے؟ قبیلہ حذیل سے، اور آپ نے فرمایا جب میں اعلان کر رہا ہوں کہ آج سے پہلے جتنی قتل و غارت ہوئی اور تم نے ناحق ایک دوسرے کا خون بہایا ہے، لیکن وہ جاہلیت کا خون تھا، وہ آج ختم کر دیا گیا، اور سب سے پہلے میں ربیہ بن حارث جو ان کے قبیلے کا تھا اس کا خون معاف کرتا ہوں۔ قتل کرنے والے کون تھے؟ قبیلہ حذیل کے لوگ تھے، یعنی اگر کوئی لکیر کھینچی تو سب سے پہلے اپنے گھر سے ابتدا کی کہ جناب سب سے پہلے وہ خون معاف۔ اور دوسری بات جو آپ نے بطور مثال بیان فرمائی، وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، ایسے ہی جو جاہلیت کے سود ہیں، سود کے معاملات چلتے تھے، پیسے دے کے زیادہ واپس وصول کرنا، جیسے آج بھی ہمارا پورا معاشی نظام سود کی بنیاد پہ چلتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ بھی نازل ہوئی، ایمان والوں کو روک دیا گیا کہ سودی معاملات مت کریں، بلکہ یہاں تک بیان کیا گیا کہ سود کا معاملہ ایسا ہی جیسے اللہ کے ساتھ جنگ کرنا ہے، تو لہذا ہمیں بھی اس سے خبردار ہونا چاہیے، اپنی معیشت کو اسلامی معیشت پر استوار کرنا چاہیے۔ تو آپ فرماتے ہیں وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، میں جاہلیت کے سارے سود ختم کرتا ہوں، جو پچھلے زمانے میں ہو چکا ختم، ہاں اصلی رقم واپس لینی ہے، سود ختم کیے، اصلی رقم واپس ختم نہیں کی۔ ایک بندے نے کسی کو 10,000 روپے دیے ہیں، اب سود چڑھتے چڑھتے 15,000 بن گئے ہیں، اس مثال کا مطلب یہ ہے 10 برقرار ہے، 5 نہیں لینے، وہ ختم۔ اور پھر بات اپنے گھر سے شروع کی، پھر معاملہ اپنے گھر سے شروع کیا، اور فرماتے ہیں اول ربن ازا ربانا ربن عباس ابن عبد المطلب، سب سے پہلے میں جو ان کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب نے لوگوں کو ادھار دے کے جو سودی معاملہ کیا تھا، میں اس کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ چلتا تھا، شریعت میں بھی ممنوع نہیں ہوا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ کے موقع پر، اور آپ کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس جو آپ کے چچا ہیں ان کے متعلق یہ خوشخبری دی ہے کہ آپ آخری مہاجر ہیں، جب اور نبی علیہ السلام کے چچا جب تک مکہ مکرمہ میں رہے ہیں اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ کی برابر خبریں پہنچاتے رہتے تھے، برابر ان کو خبریں، اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ تیاری کر رہے ہیں، یہ اب یہ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے خلاف انہوں نے یہ محاذ کھول دیا ہے۔ اسلام نہیں لائے تھے۔ اسلام کب لائے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے چل پڑے 8 ہجری کو آپ مدینہ طیبہ سے مکہ کو فتح کرنے کے لیے چل پڑے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ چھوڑ کے مدینہ چل پڑے، وہ مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کے لیے اسلام قبول کرنے کے لیے چل پڑے۔ راستے میں ملاقات ہو گئی آپس میں، کہا چچا جان کدھر؟ کہا مدینہ طیبہ ہجرت کر کے جا رہا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، وہیں پر مسلمان ہوئے، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ آخری مہاجر ہیں، یعنی ہجری کو آپ مدینہ طیبہ سے مکہ کو فتح کرنے کے لیے چل پڑے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ چھوڑ کے مدینہ چل پڑے، وہ مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کے لیے اسلام قبول کرنے کے لیے چل پڑے۔ راستے میں ملاقات ہو گئی آپس میں،
کہا چچا جان کدھر؟ کہا مدینہ طیبہ ہجرت کر کے جا رہا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ وہیں پر مسلمان ہوئے اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ آخری مہاجر ہیں۔ یعنی کیا مراد؟ وہ ہجرت کا جو ثواب تھا، وہ جو مہاجرت کا ثواب تھا مکہ سے مدینہ کا، وہ حضرت عباس بن عبد المطلب پہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد نے فرمایا اب اس کے بعد کوئی ہجرت نہیں۔ جو اب مکہ سے مدینہ آتا بھی ہے اس کی ہجرت شمار نہیں ہوگی، بھی ٹھیک ہے آ گیا، اس نے اپنا وطن تبدیل کر لیا، لیکن اس کو ہجرت کا ثواب نہیں ہوگا۔ ہجرت کا ثواب بھی سن لے کتنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہجرت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اپنا گھر بار چھوڑتا ہے اپنے ایمان، اپنے دین، اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے، اللہ تعالیٰ اس ہجرت کے عمل کی وجہ سے اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو لہٰذا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے چچا تھے، یہ اس موقع پر مسلمان ہوئے اور پھر 10 ہجری میں آپ نے حج فرمایا، اور اس حج کے موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کیونکہ حضرت عباس سود لوگوں کو رقم دے کے اضافی رقم لیا کرتے تھے، ان کو حکم کا بھی پتہ نہیں تھا، حکم بھی سود کا آخر میں آیا تھا، تو لہٰذا آپ نے فرمایا ختم آج کے بعد سودی معاملات، اور سب سے پہلے کہا میں اپنے چچا کے سارے سودوں کو معاف کرتا ہوں، یہ اصلی رقم تو لیں گے، کسی سے دی گئی ہوئی رقم سے اضافی رقم نہیں دیں گے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آرقاؤکم اطعموہم مما تاکلون واکسوہم مما تلبسون، اپنے غلاموں کا خیال کرو، اپنے ماتحتوں کا خیال کرو۔ آج تو غلام نہیں رہے، ہم کیا کہیں گے؟ اپنے ماتحتوں کا خیال کرو، جو آپ کے ماتحت ہیں، جو آپ کے انڈر کام کرتے ہیں، جو آپ کی سپرویژن میں ہیں، جن کے آپ باس ہیں، ان کا خیال کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ہے۔ اس وقت تو ایک غلامی کا سلسلہ تھا۔ غلامی کیا تھی؟ کل وقتی ملازمت، بندے کا نہ سونا اپنی مرضی کا، نہ کھانا اپنی مرضی کا، نہ لباس اپنی مرضی کا، شادی بھی آقا کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا جب تک وہ اجازت نہ دے۔ وہ تو کل وقتی تھا بیچارہ، اس کی تو معاشرے میں حیثیت نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ فرمایا خیال کرو اپنے غلاموں کا، خطبہ حجۃ الوداع میں۔ اور پھر کیا اشارہ فرمایا مما تاکلون اطعموہم، ان کو وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، واکسوہم مما تلبسون، ان کو ویسا ہی پہناؤ جیسا تم خود۔ تو آج تو اب تو وہ غلامی ختم ہو گئی، اب تو کوئی کسی کا غلام نہیں، سب آزاد ہے۔ لیکن آج ملازمت کا سلسلہ ہے، آج آپ کے انڈر میں چند لوگ کام کرتے ہیں یا آپ کسی کے انڈر میں کام کرتے ہیں، تو کیا ہے اس پیغام کی روح سے کہ تم ان کا خیال رکھو، ان کے معاملات کا خیال رکھو، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھو، یہ ہمیں آج کے لیے تعلیم اور سبق ہے۔ اس کی مزید وضاحت اس ایک اور جملے سے بھی کی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے اس ظاہری دنیا میں آخری لمحات تھے، جب آپ کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں تھا، اور وہ حضرت عائشہ کی چبائی ہوئی مسواک جب آپ فرما رہے تھے، اور آپ ایک حبیب اپنے حبیب سے ملاقات کے قریب تھا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ جو آخری الفاظ تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، پیغام دیا جا رہا تھا آخری وقت جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، اور میرے ماننے والوں ایک نماز کا خیال کرنا، ایک اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا، ایک نماز کا خیال کرنا الصلاۃ، ایک تو نماز کا خیال کرنا، اور دوسرا وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا بھی خیال کرنا۔ یہ ابھی مفتی تقی عثمانی صاحب نے پچھلے جمعہ پڑھایا، اس میں انہوں نے آخری یہ بات اپنے خطبے میں کہی جمعے میں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہاری اولاد، ان کا خیال کرو، تمہاری بیوی، ان کا خیال کرو، تمہارے ملازم، ان کے حقوق کا خیال کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جملہ وما ملکت ایمانکم، تمہارے دانے ہاتھ جن کے اوپر ہیں،
وہ ہماری اولاد بھی ہے، ہمارے چھوٹے بہن بھائی بھی ہیں، ہماری بیوی ایک ہو یا ایک سے زیادہ وہ ہے، جو بھی ہمارے ملازمین ہیں سارے، یہ کس کے ماتحت ہیں؟ ان کے اصول، ان کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کا، ان کی ضرورتوں کا۔ یہ نبی اسلام کی آخری وصیت بھی ہے، اور خطبہ حجۃ الوداع میں بھی آپ نے اسی طرح کی بات ارشاد فرمائی ہے۔ تو یہ تو چند ابھی نبی نے فرمایا، یہ سلسلہ آگے چلے گا۔ اب آخر میں دو باتیں عرض کرنی ہیں جو اس وقت معاملات بگڑ رہے ہیں، جو بنے ہوئے ہیں۔ میں پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا، اور جیسے کہ اس وقت پاکستان شریعت کونسل ہے، مولانا زید الراشد صاحب، ان کی طرف سے ہدایت ہے کہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ جو ایک تشدد، خاندانی تشدد کا بل پاس ہوا ہے، چلا گیا ہے اسلامی نظریاتی کونسل میں، جب معاملات ہمارے پاکستان میں کمیٹیوں کے سپرد ہو جائے نا، پھر سمجھے بات گئی کھڈے لائن۔ اس قانون کا دائرہ کار کن پہ ہے؟ گھر کے سربراہوں پہ، کہ وہ گھر کا سربراہ